بڑے سیدھے ہیں ہمارے ساتھی. اردو میں ایک کہاوت مشہور ہے، رات بھر روئے صبح کو اٹھے ایک بھی نہیں مرا. رات بھر پڑھتے حضرت یوسف علیہ السلام کی سوانح حیات تفسیر یوسف. صبح اٹھ کے لوگ پوچھیں کہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھا؟ مرد تھی عورت تھا، وہ بھی الٹا. اس کو یہی نہیں پتا چلا مرد ہے یا عورت ہے. وہی ہمارے ساتھی کسی نے پوچھا کہ آپ نے خطبے میں کہا ہے کہ وہ عیسائی جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے تو وہ کافر ہیں. وہ اللہ کے بندو، میں نے یہ خطبہ میں کہا، یہ تو اللہ کے خطبہ میں ہے. یہ تو اللہ نے اپنے خطبے میں کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. لکھا ہے آپ نے اپنے کسی خطبے میں کہا ہے، وہ بھی بھول گئے کس خطبے میں. یہ سورہ مائدہ میں ہے، 73 نمبر آیت ہے، اور اس آیت سے اوپر والی آیت ہے 72 والی. اس میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اور وہ بھی پکے کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، اللہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور جس نے کہا تین میں سے تیسرا ہے، فرمایا وہ بھی وہی ہیں. لقد کفر الذین، دونوں کافر. خیر شاید ان کا مقصد بھی یہی ہو. اس کے آگے سوال کرتے ہیں کہ جب یہ کافر ہیں تو کیا عیسائیوں سے نکاح کرنا درست ہے؟ جو تین میں سے تیسرا مانتے ہیں. اور آج کے عیسائی تو ایسا ہی ہیں. آج کے عیسائی نہیں، ہر دور کے عیسائی ایسے ہی رہے. جب سے بگڑے ہیں یہ قوم، بگڑنے کے بعد تب سے یہی ہے. لیکن ایک بات سنیں آپ، کافروں کی قرآن پاک نے تقسیم کی. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اوپر ایک سوال ہے، اقرا بسمی میں کہاں قرآن نازل ہوا؟ انا انزلنا میں بتایا کب نازل ہوا. سوال پیدا ہوا کیوں نازل ہوا؟ فرمایا اگر نہ نازل ہوتا تو یہ مانتے؟ ایک بھی نہ مانتا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، بعض آنے والے نہیں تھے جتنے بھی کافر ہیں. من المشرکین، چاہے وہ مشرکوں میں سے ہوں، ومن اہل الکتاب، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، کسی میں بھی سے ہوں. سب کو کہا اللہ نے کیا؟ کافر ہی کہا، البتہ تقسیم کی. اب بات سنیں، جو عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ کافر ہیں ان کے لیے تو کہہ دیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. کسی مشرکہ کافرہ یعنی یہودی اور عیسائیوں کو چھوڑ کر ان میں سے کسی عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور ان میں سے کسی کو اپنی لڑکی مت دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اور ایک بات آپ سنیں اور یاد رکھیں، بار بار کہہ رہا ہوں، پورے قرآن کا منکر بھی اتنا ہی بڑا کافر ہوتا ہے جتنا ایک آیت کا منکر کافر ہوتا ہے. بعض لوگ بڑی بے وقوفی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چلو پورے قرآن کو نہیں مانتا، آدھے کو تو مانتا ہے، آدھا مسلمان ہو گیا ہے. وہ تو غالب نے بھی کہا تھا جب پھنس گیا نا غدر میں 57 میں، تو انگریزوں نے پکڑا تو پوچھا نام کیا، تو اس نے نام بھی بتایا غالب. اب یہ نام دونوں رکھتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. پوچھا ہندو یا مسلم، کہتا آدھا ہندو آدھا مسلم. یہ کہ آدھا ہندو آدھا مسلم؟ کہنے لگا ہاں. پوچھا کیسے؟ کہتا نعوذ باللہ وہ گندی بلا، آپ روزے میں کیا نام لیں گے؟ کہتا وہ نہیں کھاتا ہوں، البتہ پینے والی وہ گندی والا پی لیتا ہوں. تو آدھا ہندو، یہ آدھا ہوتا ہے کہیں؟ تجزی نہیں ہے ایمان میں. ایمان یا مومن ہوتا ہے کافر ہوتا ہے، بیچ میں کوئی درجہ نہیں ہے. تو سارے قرآن کا منکر بھی کافر، ایک آیت کا منکر بھی کافر. تو غیر اہل کتاب سے، جوز اور کرسچن کو چھوڑ کر باقی سے جو نکاح کرتا ہے یا کرواتا ہے، اس آیت کا وہ منکر ہے، اور اس کے منکر ہونے کی وجہ سے وہ کافر ہے.
اس کے کفر میں کوئی شک وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ، چاہے روزے رکھے، چاہے نمازیں پڑھے، چاہے ٹکرے مارے مسجد میں آ کر، چاہے لوگوں کو بدھو بنانے کے لیے مسجد میں چندہ بھی دے، کبھی میرے جیسے کسی بیوقوف کے مدرسے میں چلا جائے اور وہاں جا کر کے لمبی چوڑی تقریریں کرے اور درسگاہ کو بھی چندہ دے دے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پہلے ایمان قبول کرے، پہلے توبہ کرے، وہ پہلے اس کفر سے باز آئے جو کفر اس نے کیا ہے۔ بعد میں رہ گیا مسئلہ یہودیوں اور عیسائیوں کا، یہ مسئلہ بھی کان کھول کے سنیں۔ جس کتاب، جس صورت کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا یہودیوں کے ساتھ نکاح کا اور ان کے ذبیحے کا، اسی صورت میں یہ آیتیں ہیں سورہ مائدہ میں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، لقد کفر الذین، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار؟ یہ فرمایا اہل کتاب کے ساتھ یہودی ہوں یا عیسائی، قرآن نے کہا نکاح کرنا درست ہے، دینا جائز نہیں ہے لڑکی ان کو، ان کے ہاں سے لانا جائز ہے، مگر 3 شرطیں لگائیں ساتھ میں۔ پہلی شرط تو یہ لگائی کہ وہ اہل کتاب ہوں۔ اہل کتاب کا مطلب کیا ہے کہ اپنے حساب سے جو بائبل ہے، جو ان کے ہاں اس وقت میں کیا کہتے ہیں وہ، مطلب تورات و انجیل جیسا ان کا خیال ہے، اس کے حساب سے وہ اس کتاب کو مانتے ہوں۔ 1000 میں سے 999 آج کرسچن اور جوز اپنی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، ان کو ووٹ بینک چاہیے، وہ صرف تعداد بڑھاتے ہیں۔ یار بات سنو نا، شور نہ کرو بیچ میں، یہ ٹھن 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 بیچ میں شور کرتے رہتے آپ، پھر ذہن مختل ہو جاتا ہے بیمار آدمی۔ 1000 میں سے 999 عیسائی ہوں یا یہودی اپنے دھرم کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، اپنے مذہب پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف بینک اپنا ووٹ بڑھاتے ہیں، تعداد بڑھاتے ہیں۔ کبھی چلے جو آپ، میری بات پر یقین نہ آئے، ان کے بیچ میں گھس کر کے دیکھو، وہ کہیں گے بس مگر شراب نہیں چھوڑوں گا۔ علامہ جلال الدین بہقی جیسے علماء تھے اس دور میں، انہوں نے کہا نہ، اگر تو شراب نہ چھوڑے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بعد کے علماء نے یہ کہا، اور میں نے خود حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بخاری شریف کی شرح ہے فیض الباری، اس میں نے شاہ صاحب کے الفاظ پڑھے، 20-25 سال ہو گئے پڑھے ہوئے، مجھے امید ہے بالکل ایسے ہی الفاظ ہیں۔ انہوں نے فرمایا لئی تشاری، ہائے بدقسمتی، کیا ہو گیا اس دور کے علماء کو، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آمن و تسلم و تؤمن، ایمان لاؤ اور اس بات کو مانو کہ شراب حرام ہے، اس کے بعد اگر پیتے ہو تو بولو یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، تو پھر ایمان میں آ جاؤ گے، کیونکہ ماننا ایک مسئلہ ہے اور کرنا دوسرا مسئلہ ہے، 2 چیزیں ہیں۔ تو کم سے کم وہ ایمان والا ہو جاتا، مانتا پہلے۔ اگر کوئی کہے کہ میں شراب کو حرام نہیں مانوں گا مگر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بولو ہو جائے گا مسلمان؟ شراب کو کیا ہے، میں بتا چکا، ادنا سی سنت کی مذاق اڑا دے، ادنا سی سنت۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسے نے لکھا، فرمایا کافر میں شبد، کافر ہو گیا، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے کہ میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہمارے پہلی بات کیا ہو گئی کہ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، ان سے نکاح اور ان کے ذبیحہ کے لیے شرط ہے کہ وہ کیا ہوں، اہل کتاب ہوں۔ اور حقیقت کیا ہے کہ 1000 میں سے 999 اہل کتاب نہیں ہے، لسٹ میں نام لکھوایا بس خالی، آگے ان کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اور دوسری شرط لگائی، فرمایا یہ نکاح کی اجازت کس لیے دی جا رہی ہے؟ تاکہ وہ تمہارے گھر میں آئیں اور تم ان کو اللہ کا دین سکھا سکو۔ اور عورتیں نرم دل ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، قرآن نے جو کہا نا حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کسی کو کوئی دین سے روکنے والا نہ رہے۔ آج اگر غیر مسلم بھائیوں کی برادریوں میں یہ پکا یقین ہو جائے کہ اگر کوئی ایمان قبول کرے گا تو اس کو ویلکم کیا جائے گا اپنی برادری میں، اور برادری میں ان کو کوئی دھکے نہیں دے گا، میرا یقین ہے مرد پیچھے رہ جائیں گے، آدھے سے زیادہ لڑکیاں ایمان لے آئیں گی۔ ہم غیر مسلموں میں رہتے ہیں، صبح شام ان کے ساتھ لینا دینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں اخلاق کے پہلو کی
कि मैं कहूँ वो हमसे आगे निकल जाते हैं। आप हैरान हो, हमारा उठना बैठना लेना देना, आप जब भी आएंगे हमारे पास तो हर वक्त वही बैठे होते हैं, उन्हीं के साथ है। तजर्बे से बता रहा हूँ, उनकी खवातीन इस्लाम के लिए तड़पती हैं, उनके दिल नर्म हैं, आना चाहती हैं मगर डरती हैं, रिश्ता कहाँ मिलेगा, क्या करेंगे। बहुत सारी बेचारी कलमा पढ़ करके रिश्ते के इंतजार में बैठती हैं, नहीं कुछ बनता है तो फिर बेचारी वापस धकेली जाती हैं। इसलिए इजाजत दी गई कि तुम इनको अगर अपने घरों में लाओगे तो ये ईमान कबूल करेंगे। लेकिन इस आयत के फौरन बाद फरमाया वमन यर्तद मिनकुम, और जो तुम में से मुर्तद हो जाए। इस मुर्तद का क्या मतलब था? अगर वो तुम्हारे घर में आ रही है और तुम समझ रहे हो कि वो एक साजिश के साथ आ रही हैं और उनका मकसद तुमको मुर्तद बनाना है, तुमको दीन से फेरना है, तो जो तुम में से मुर्तद हो गया, फरमाया फकद हबितत आमालु, उसके पिछले सारे अमल बर्बाद हो गए। और 999 तो मैंने कहा अहले किताब है ही नहीं, और जो 1% बच गए ना, वो नामुमकिन है कि आपके घर में आए और बगैर किसी साजिश के आ जाएं, यूं ही आए ना, वो एक प्लान के तहत आती हैं। और मैं नाम लिए बगैर बताऊंगा, किसी घर में आई तो फिर क्या हुआ, बेटी भी गई बेटा भी गया, गया नहीं गया भाई, बेटा भी गया बेटियां भी गई, फिर गई बाद में कोई उस वापस नहीं आई, साजिश के तहत आई, वो एक प्लान लेकर आई, वो एक मंसूबा लेकर आई। नतीजा क्या निकला? कुरान ने जो इजाजत दी थी उस जमाने में इजाजत दी थी, आजकल के यहूद और ईसाइयों के हालात को देखते हुए इसकी इजाजत नहीं है। और तीसरी बात देखें, बड़ी अजीब बात है, कुरान गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती लगाने से उस तरह मना नहीं कर रहा है। फरमाया गैर मुस्लिमों से तुम लेन देन करो, गैर मुस्लिम तुम्हारे पड़ोस में हो, अगर उनमें से कोई भूखा सो जाए और तुम पेट भर के सो जाओ तो तुम मुसलमान नहीं रहे। अल्लाह के हबीब का इरशाद है, फरमाया तुम पेट भर के सो और तुम्हारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है, वो भूखा सो गया तो तुम ईमान की हालत में नहीं सोए। अल्लाह अकबर। लेकिन जहां तक यहूदी और ईसाइयों का मसला आया, किस तरह डांट डांट कर कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। ओ मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त नहीं बनाना, ये आपस में ही दोस्ती के लिए काफी हैं। क्यों? दूसरे तमाम मज़ाहिब के लोगों से अगर आपकी दोस्ती लगेगी, वो आपको अपने दीन और धर्म की दावत नहीं देंगे। जहां तक हमारे हिंदुइज्म की बात है, मेरा जाती मुताला है और बिल्कुल गैर मुस्लिमों से मेरी बात हो, वो इस बात को मानते हैं, उनके असल धर्म के एतबार से दूसरे को अपने धर्म में दाखिल करने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर गुंजाइश होती तो मनुस्मृति में यह क्यों लिखा जाता कि अगर कोई पंडित किसी शूद्र को कोई वेद सुनाए तो उस पंडित की जबान काट दी जाए, उसके कानों में शीशा पिघला दिया जाए कि उसने धर्म की बात दूसरे को क्यों बताई। उनके यहाँ तो इजाजत ही नहीं है। अब अगर दोस्ती आप लगाएंगे, वो तो कभी आपको अपने धर्म में ला ही नहीं सकते, और इनके साथ अगर दोस्ती लगाओगे, फरमाया ये आपको अपने धर्म में नहीं लाना चाहते। अलबत्ता चूंकि वो समझते हैं कि ये क़यादत हमारे पास थी पूरी इंसानियत की, हमसे छिन गई है, अब कुबड़ा चाहता है कि सारी दुनिया कुबड़ी रहे। लन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया, मेरे हबीब, लन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, यहूदी और ईसाई आपसे कभी राजी नहीं होंगे। सारी दुनिया के इंसान राजी हो जाएं, मगर जूस और क्रिश्चियन आपसे कभी राजी नहीं होंगे। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहां तक कि आप उनके पूरे मजहब को अपनाएं, और अगर पूरे मजहब को भी अपना लोगे तो तब भी आपको सेकंड क्लास का दूसरे दर्जे का शायरी रखेंगे, कहेंगे ये तो बाद में आए, असली थोड़े, असली तो हम ही हैं। लन तरदा, हुजूर से नहीं राजी होंगे, फिर किसी आम उम्मती से राजी हो सकते हैं? ये तो बड़ी सीधेपन की बात हुई। चलो खैर, जिस बेचारे ने पूछा है उसका मकसद यही था कि सब समझ जाए, मैं समझता हूं इस बात को। दूसरा सवाल एक महराज से मुताल्लिक किया है। एक सवाल है, अल्लाह के हबीब ने अल्लाह को देखा या अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखा महराज में? रिवायतें दोनों तरह की हैं, और इस सिलसिले में मेरी नज़र से अगर कोई तहकीकी किताब गुजरी है तो वो मौलाना इदरीस कांदलवी की, उर्दू में इदरीस कांदलवी साहब की किताब सीरतुल मुस्तफ़ा है। आप उसमें महराज का वाक़या देख लें, दोनों तरह की रिवायतें सामने रखी हैं, जिस पर आपका दिल मुतमईन हो जाए उसी पर अमल करें।
الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون الکتاب ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی واضل سبیلا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اذا بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ بالکل یہ ہجرت کے عین موقع پر نازل ہوئی ہے، ہجرت کے قریب نازل ہوئی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہجرت کی رات کو نازل نہ ہوئی ہو۔ انداز صورت کا یہی بتا رہا ہے، اور اس کا نچوڑ کیا بتایا گیا، اس وقت میں حالات کیا ہیں۔ آپ کے چچا دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکی ہیں، جن کی وجہ سے آپ نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا۔ آپ طائف سے واپس آئے ہیں اس حال میں کہ آپ زخمی ہیں، اور طائف والوں نے بہت تلخ جواب دیا کہ ایک نے کہا کہ آپ کے سوا خدا کو اور کوئی ملا ہی نہیں تھا نبی بنانے کے لیے، اور دوسرے نے کہا سبحان اللہ، منہ تو دیکھو آپ کیسے نبی بن گئے، اور تیسرے کمبخت نے کیا جواب دیا، اس نے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر مان لوں میں فرض کروں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کو نہ مانوں تو خواہ وبال بول لوں، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں تو میں جھوٹے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر کیا جواب دیا وہاں کے قبائل نے، پتھروں کے ساتھ، تانوں کے ساتھ، گالیوں کے ساتھ، آوازوں کے ساتھ، بھپتکیاں کسی گئیں آپ کے اوپر، آپ واپس تشریف لائے۔ کیسا آپ اس وقت میں چور چور ہوں گے، کس طرح آپ اس وقت میں نڈھال ہوں گے، آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اسی وقت میں آپ کی تسلی کا سامان فراہم کیا گیا، ایک طرف تو آپ کو معراج کروائی گئی، لیکن اس کے بعد پھر حالات خراب ہیں، یہاں تک کہ مکہ میں آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ بظاہر کیا لگ رہا ہے، مکہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم نے خدا کے دین کو یہاں سے بھگا دیا، اور اب اس دین کا کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ اسی وقت میں سورہ بنی اسرائیل نازل ہوتی ہے، آپ مکہ سے نکلنے کی تیاری فرما رہے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ معراج کی آیت نہیں، معراج پر تبصرہ ہے۔ فرمایا وہ اللہ جو آپ کو چند لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، آپ کو شہنشاہ جہاں بنا دے، اور آپ کو خاتم الانبیاء والرسل بنا کر قیامت تک کے لیے آپ ہی کی نبوت کو جاری کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرف اشارہ فرمایا جو آپ کو ہم مکہ المکرمہ سے بیت المقدس لے گئے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی راز ہے کہ اب دو قبلے تھے دنیا کے اندر، ایک مکہ المکرمہ میں کعبہ تھا، اور دوسرا بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یا حضرت اسحاق علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر تھا۔ اس کے جو رہنے والے تھے وہ تو شرک کی وجہ سے اب اس کی امامت کے لائق نہیں رہے، اس کے جو رہنے والے تھے عیسائی اور یہودی وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اب اس کی امامت کے لائق نہیں رہے، اب اس کے امام بھی آپ ہی رہیں گے اور اس کے امام بھی آپ ہی رہیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں مکہ والے کہ آپ کو نکال دیا مکہ سے اور بس یہ چراغ گل ہو گیا؟ نا، فرمایا اب آپ ہی کا چراغ روشن ہے، سب چراغ گل ہو چکے ہیں۔ یہودیوں کو اشارہ کیا، فرمایا ہم نے ان کو یہ امامت دی تھی مگر وہ اس کو نبھا نہ سکے، اور پھر ہم نے ان کو پیشن گوئی بھی کی کہ تمہیں 2 مرتبہ پاگل پنا سوار ہوگا، تم میرے دین کی دھجیاں اڑاؤ گے، اور پھر میں تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کروں گا۔ پھر جب پہلا مرتبہ آیا فرمایا ہم نے تمہارے اوپر ایک کو مسلط کیا، اس نے تہس نہس کیا۔ پھر دوسرا دور آیا، دوسرے کو مسلط کیا، اور مفسرین نے تلاش کیا پہلے دور میں کون ان پر مسلط ہوا، تو کہتے بخت نصر مسلط ہوا، جس نے پورے فلسطین کے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، یہاں تک کہ مسجد اقصی کو بھی جلا دیا، تورات کو بھی جلا ڈالا اس نے،
اور بنی اسرائیل کو بھیڑ بکریوں کی طرح رسوں میں باندھ کر کے ایران لے آیا. اوہو. اس کے بعد دوسرا دور آیا جب تیتوس ان پر روم کا بادشاہ مسلط ہوا. اس نے پھر وہی کام کیا جو پہلے کیا تھا. اللہ نے فرمایا تمہیں پھر ٹینشن چڑھے گی, پھر اسی طرح ہوگا. اب اس آیت میں اشارہ کر دیا کہ تم اس کے لائق اب نہیں رہے ہو. اب یہ کنجیاں ادھر دی جا رہی ہیں. دوسری جانب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن اس راستے کو بتا رہا ہے جو بالکل درست راستہ ہے. بس اب یہ قرآن ہی قیامت تک رہنے والا ہے, باقی سب کچھ مٹ چکا ہے, تم نے اس میں تحریف کر ڈالی ہے. اس کے بعد قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. یہاں سے کچھ دو ٹوک باتیں کہیں گی مسلمانوں سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے. قضا ربک, تمہارے رب نے ایک فیصلہ کر دیا ہے, بالکل ایک اس کا دو ٹوک فیصلہ آ چکا. وہ اپنی خدائی میں اکیلا ہے, اس میں شرک قطعاً برداشت نہیں ہے. چھوٹا شرک ہو بڑا شرک ہو, کوئی تھوڑا سا شرک کرے زیادہ شرک کرے, قطعاً اس کو برداشت نہیں. اس کے بعد کچھ اخلاقی باتیں بتائیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات اور انجیل کے اندر جتنی اخلاقی باتیں ہو سکتی تھیں وہ سب کی سب اس کے اندر آ گئی ہیں. اور یہ 15 قسم کے احکام ہیں. کتنے ہیں یہ؟ 15 قسم کے احکام ہیں. دو کو اگر اکٹھا کرو پھر 14 رہ جاتے ہیں, لیکن اگر ان کو الگ الگ کر کے دیکھو تو 15 ہو جاتے ہیں. ان 15 احکام کے اندر تورات اور انجیل کے تمام اخلاقی قوانین آ گئے ہیں. یہ 15 کیا کیا ہیں موٹا موٹا بتاؤں. فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرو, وآت ذی القربى حقہ, رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. پھر اشارہ کیا رشتہ داروں کا حق تب ادا کرو گے جب کچھ چھوڑے گا شیطان, مگر وہ تو شادیوں میں بیاہ میں اور کس میں. اب تو میں نے سنا برتھ ڈے میں, ہائے ہائے وہ عیسائیوں کا طریقہ جو وہ مناتے تھے, اب تو بس انتظار ہے بپتسمہ کی. برتھ ڈے سنا میں نے, یہاں برتھ ڈے لوگ مناتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے حبیب نے کبھی اپنا برتھ ڈے منایا ہے؟ کیا ہو گیا اس قوم کو, عقل سے خالی ہوگی, کوری, قرآن سے دور, پتہ ہی نہیں اس قوم کدھر جا رہی ہے. ترسم نرسی کعبہ عربی کی رات می روی بترکستان است. سعدی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو کہا تھا مجھے ڈر ہے تم جس راستے پر چل رہے ہو کعبہ نہیں پہنچو گے, یہ راستہ ترکستان کو جاتا ہے, اور آج کہہ دیے یہ انگلستان کو جاتا ہے, یہ کعبہ کی طرف نہیں جا رہا ہے راستہ. فرمایا شیطان تو تمہارا مال اس میں سب لگا دے گا, اڑا دے گا, باقی تمہارے پاس بچے گا ہی نہیں. نہ اپنا حق ادا کر سکو گے, نہ رشتہ داروں کا حق ادا کر سکو گے. ولا تبذروا, اور فضول خرچی مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ شیطان ان کو چکمہ دے رہا ہے, بیوقوف بنا رہا ہے, اس راستے میں لگا رہا ہے تاکہ ان کی جیبیں خالی ہو جائیں اور ان کے پاس اللہ کے احکام پورے کرنے کے لیے مال بچے ہی نہ. کچھ شادیوں میں, کچھ بیاہ میں, کچھ تباہ میں, بس اسی میں برباد کرو سارے کا سارا. اس کے بعد کیا حکم آیا, موٹے احکام. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, مال کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو مت قتل کرو. ہم دو اور ہمارے دو, تم کیا ٹھیکیدار ہو اس کے, تم کس کو روزی کھلا سکتے ہو. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, روزی کے ڈر کی وجہ سے. نحن نرزقکم وایاہم, تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں ان کو بھی ہم کھلاتے ہیں. تجھے کیا تیرا باپ کھلا رہا ہے, کیا اب ان کا تو ٹھیکیدار بن گیا. تیرے باپ کے 10 12 13 تھے, ان کو کون کھلا رہا تھا, اب تو کہتا ہے ہم دو اور ہمارے دو. اس کے بعد کہا ولا تمشی فی الارض مرحا, میری زمین میں اکڑ کر مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تو کیوں اکڑتا ہے, اکڑ کے کیا میری زمین کو پھاڑے گا, تو کیوں ایسے چھاتی تانتا ہے, کیا تو پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا. یہ ڈانٹ کے ولا تقف فی الارض, فرمایا خام خواہ کسی چیز کے پیچھے مت پڑو. یہ 15 قسم کے احکام ہیں, میں تو وہ کھول کر بیان نہیں اس وقت کر سکتا ہوں, خالی آپ کو اس لیے تعارف کرا رہا ہوں. کیا کسی کی روح جاگ جائے, کسی کا مردہ دل زندہ ہو جائے اور اس کو اللہ کی کتاب پڑھنے کا شوق ہو جائے, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. اس کے بعد پھر شرک کی برائی بیان کی. اوہو, اور عجیب قسم کی یہاں 2 دلیلیں دی ہیں. فرمایا مکہ کے کافروں سے جو کہتے تھے کہ بڑا خدا ایک ہی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہیں. فرمایا اگر چھوٹے چھوٹے ہیں, یہ کمبخت ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے,
اب تک اس بڑے کے نیچے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، یہ سارے دوڑ کر کے عرش پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اس بڑے کو کہتے ہٹ، ہمیشہ تو ہی خدا بنا رہے گا، اب ہم بھی خدا بنیں گے۔ میں سارے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور کچھ تو عقل سے کام لو، کیا ضرورت ہے اس کو؟ کیا وہ محتاج ہے؟ تم ایک اس کو پکارو، کوئی ضرورت نہیں تمہیں چھوٹوں کو پکارنے کی۔ پھر آگے ایک اور مثال پیش کی، وہ اس سے زبردست مثال، فرمایا جن جن کو تم پکار دو، والذین یدعون من دونہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ سارے کے سارے خود لائن میں کھڑے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ نبی بھی اللہ سے مانگتے ہیں، ولی بھی اللہ سے مانگتے ہیں، قطب بھی اللہ سے مانگتے ہیں، شہید بھی اللہ سے مانگتے ہیں، پرہیزگار بھی اللہ سے مانگتے ہیں، مفتی، قاری، حافظ، ولی سب اس سے مانگ رہے ہیں، اور تم ان کے پیچھے مانگنے لگ گئے۔ ہندی والوں کا ایک محاورہ تھا، ایک کتا جو ہے نا وہ چکی چاٹے اور دوسرا کیا کرے، اس کی پیٹھ چاٹے، اس کی شرمگاہ چاٹے۔ کیا ہو گیا تم کو؟ وہ تو خود محتاج ہیں اس کے، وہ اس سے مانگ رہے ہیں، اور تم ان کے پیچھے پڑ کے تم ہی دے دو جی، ہمیں تو وہاں جایا نہیں جا سکتا ہے، اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ یہ بڑے ڈانٹ کر کے پھر شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا وہ مناظرہ پیش کیا، فرمایا یہ سارا پنگا اسی کا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہے۔ اور پھر شیطان کو اللہ نے جو چیلنج کیا، فرمایا نہ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، وہ بیان کیا، فرمایا میں نے شیطان سے کہہ دیا تھا دوڑ تو اپنے لشکر دوڑا تو حملہ کر تو ان کے اوپر، مگر جو میرے بندے ہوں گے فلا سلطان لک علیہم، تیری حکومت ان پر نہیں چل سکے گی۔ اور پھر سورت کا نچوڑ کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے سارے بیٹوں کو مکرم بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، ساری مخلوق ان کی خدمت میں لگائی تھی، لیکن ہائے بدقسمتی، یہ اپنی خدمت میں لگی ہوئی مخلوق کے آگے ہی سر جھکا بیٹھا، کوئی سورج کے آگے، کوئی چاند کے آگے، کوئی ستاروں کے آگے، کوئی درختوں کے آگے، کوئی دریاؤں کے آگے، کوئی پہاڑوں کے آگے، اور کوئی اپنے جیسے انسانوں کے آگے، کچھ زندوں کے آگے، کچھ مردوں کے آگے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو تو مکرم کیا تھا مگر یہ ذلیل ہو گیا۔ اسی کو اقبال نے کہا نا، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن تیرا، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ وہ اپنے آپ کو کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کم سے کم کچھ اپنا ہی خیال کر، مگر تو اپنا بھی خیال نہیں کرتا۔ پھر آخرت کا منظر پیش کیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ فرمایا شام ہونے والی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، ان قریب رب کی عدالت لگے گی، جب ہم ہر انسان کو بلائیں گے اپنا اپنا اعمال نامہ لے کر آؤ، ریکارڈ لے کر کے آؤ۔ اور اس سے اسی صورت میں پیچھے گزر چکا ہے، فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر آدمی جو کچھ کر رہا ہے ہم اس کا ریکارڈ سمجھو اس کے گلے میں لٹکا رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے مگر فرمایا لٹکا ہوا ہے وہ فائل تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہم اس کو کھولیں گے اور ہم اس کو کہیں گے کفا بنفسک اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ آج تو خود فیصلہ کر، تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو یا جہنم کا فیصلہ ہو۔ آج فرمایا یہ کتاب اس کو مل گئی، اب دیکھو کیا ہو رہا ہے، جس کی کتاب اس کے دانے ہاتھ میں مل گئی وہ تو کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ، اس کا بیڑا تو پار ہو گیا۔ اور جس کو اس ہاتھ میں ملی اس کو نہیں بیان کیا، اس کے لیے کیا کہا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اس ہاتھ میں کس کی ملے گی؟ فرمایا جو اندھے تھے۔ کون سے اندھے؟ اندر کے اندھے، باہر کے نہیں، آنکھوں کے اندھے نہیں۔ آنکھوں کے اندھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم تھے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا گورنر بنایا کرتے تھے۔ اندر کے اندھے، من کان فی هذه اعمی، جو اس دنیا میں اندھے رہیں گے، فہو فی الاخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھے رہیں گے، مطلب ان کو بس بربادی۔ اب ان کا اعمال نامہ کہاں ملے گا؟ خود سوچ لو، وہ اضل سبیلا، بلکہ وہاں تو اور زیادہ بھٹکیں گے اور زیادہ برباد ہوں گے۔ اس کے بعد ایک بڑی زبردست حقیقت بیان کی، اور یہ بات آپ کو اور مجھے سب کو بڑے دھیان سے سننے کی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کئی باتیں ایسی کہیں کہ جو کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اصل مقصود نہیں تھے، وہ سنائی لوگوں کو۔
मुझे और आपको सुनाने के लिए कि जब हम अपने नबी से ये कह सकते हैं तो फिर तुम्हारे लिए हमारा क्या हुक्म होगा। अपने नबी को बहुत सारी बातें कही, आज क्या बात कही जा रही है, वइन कादू लयफ्तिनूनका लिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ्तरी अलैना गैरहु वइज़ल लत्तख़ज़ूका खलीला। आय हाय प्यारे, बड़ी साजिशें होंगी, बड़े तूफान आएंगे, बड़ी मक्कारियां होंगी, बड़ी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करते हुए दुनिया के शैतान तुम्हारे पास आएंगे कि थोड़ा सा तब्दीली कर दो यार, दीन में जरा सा इधर उधर कर दो, थोड़ी सी तब्दीली कर दो। आपको मुखातब करके कहा जा रहा है कि ये कहेंगे कि जो आपकी तरफ वही की जा रही है जरा थोड़ा सा इसको बदल दो, अगर जरा सा इसको बदल देंगे तो इज़ लत्तख़ज़ूका खलीला, फिर तो हम आपको जिगरी दोस्त बना लेंगे। मक्का के काफिर ये प्लान बना रहे थे, अबू जहल उतबा शैबा ये प्लान बना रहा था। अल्लाह के हबीब की तरफ जो वही नाजिल हो रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको छोड़ सकते थे? बोलो, फिर किस लिए सुनाया गया? फरमाया तुम्हें हटाएंगे, तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे, कहेंगे वो पुराना जमाना चला गया यार, वो ऊंटों का जमाना गया, वो गडरियों का जमाना गया, अब जमाना तरक्की कर गया, अब तरक्की के जमाने की बातें करो, अब क्या बातें कर रहे हो वो पुराने जमाने की बातें, ये करेंगे। और ये कितनी तेज साजिशें होंगी, कैसी मक्कारियां होंगी। लौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला, लौला अन सब्बतनाका, प्यारे अगर हम आपको डटा कर न रखते, अगर हम आपको जमा कर न रखते, अगर हम आपको मजबूत न कर देते, लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला, तो कुछ न कुछ तो आप उनकी तरफ माइल हो ही जाते। अल्लाह के हबीब हो सकते हैं माइल? अल्लाह फरमाता है जब मैं अपने नबी से कह रहा हूं तो इन साजिशों के आगे इंसान अगर झुक न जाए तो करे क्या। आज हमारा नौजवान अगर गुमराह हो रहा है, क्यों हो रहा है? अपना दिमाग खाली, पता ही नहीं हमारी किताब में क्या है, और मेहनतें कैसी हो रही हैं कि उन मेहनतों के लिए कहा जा रहा है कि ये तो आपको भी हटाने के चक्कर में है दीन से। लौला अन सब्बतनाका, मैंने इस आयत की तफसीर के मुतालिक मौलाना नजरुल हफीज नदवी दामत बरकातुहुम से एक वाक़या सुना। मैंने तलाश किया, मुझे किताबों में तो नहीं मिला, लेकिन वो इतने मोतबर मुअर्रिख हैं, ज़रूर उन्होंने कहीं देखा होगा। फरमाया ये उस मौके पर नाजिल हुई थी जब वो जो मुकाता के लिए कागज़ लिख कर लटकाया था ना, उसको चाक करने के लिए मैं सुना चुका हूँ कि मक्का वालों ने खुद ही कहा था अपने रिश्तेदारों से कि यार कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो कुछ जवान गए थे अबू जहल के पास, उसको कहा कुछ तो शर्म कर, अपने रिश्तेदारों को भूखा मार रहा है। अबू जहल ने कहा मैं तो उनकी सारी बातें मान जाता हूं, मैंने तो कहा कि तुम हमारे सिर्फ बड़े बड़े खुदाओं को मान लो, हम तुम्हारे सारे दीन को मान लेंगे, मगर वो तो किसी चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हम करें, मैं करूं तो करूं क्या, वो किसी कॉमन पॉइंट पर इत्तिहाद के लिए आते ही नहीं है। उस वक्त के लिए है, तारीख में उन्होंने फरमाया कि मैंने ये पढ़ा कि ये जवान फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उन्होंने कहा कि हम ये मुकाता फाड़ देंगे, हम आपको इस कैद से बाहर निकाल लाएंगे, अलबत्ता आप हमारा कुछ थोड़ा सा साथ दीजिए। आपने फरमाया क्या साथ दें? उन्होंने कहा हम इस बात को पूरी तरह समझते हैं कि आप दीन के मसले में कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज हमको नजर आती है कि आप यहां से बाहर निकलें और ऊंचे से एक पहाड़ पर खड़े हों और हमारे साथ बात करते हुए आप ऐसे उंगली शरीफ घुमा दें, अपनी मुबारक उंगली, तो हम जाकर अबू जहल के पास ये तशरीह करेंगे कि उन्होंने कह दिया है कि एक मोड़ है जहां हम मुत्तहिद होते हैं कि खाना काबा का तवाफ हम भी करते हैं और खाना काबा का तवाफ खाना काबा का तवाफ हम भी करते हैं और खाना काबा का तवाफ ये भी करते हैं, और फर्क क्या है हमारे और तुम्हारे तवाफ में? कहता हम कह देंगे कि तुम एक अल्लाह के लिए तवाफ करते हो, ये 360 के लिए तवाफ करते हैं। जब मुसलमान हज करते हैं तो क्या करते? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। और वो जब तवाफ करते थे वो भी हज करते थे, वो भी ये तलबिया पढ़ते थे अल्लाहु अकबर, मगर थोड़ा सा जरा सा। हमारे यहाँ एक मौलाना मुनीर साहब हैं, अल्लाह उनको उम्र दराज अता फरमाए, बड़ी हिकमत के साथ बात समझाते हैं। वो अक्सर फरमाते हैं ना थोड़ा सा जरा सा, कि हमारे यहाँ के लोग कैसे, लेकिन उस जरा से बात कहाँ से कहाँ पहुँचती है। एक आदमी कह रहा था कि हमारे यहाँ के लोग तो नाक से खाते हैं सब कुछ, गोश्त अंडे सब नाक से। उसने कहा नाक से? कहता बिल्कुल नाक से, बस कोई आधा इंच नीचे से। नहीं समझे? ओ भाई आधे इंच से तो मसला ही बदल गया। ने कहा थोड़ा सा जरा सा कर लेंगे,
وہ کیا کرتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یہاں تک پورا پڑھتے تھے، لا شریک لک، اے اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریک هو لک، الا شریک هو لک انت ملکتہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، البتہ تیرے کچھ پیارے ہیں وہ تیرے ماتحت ہی ہیں، تیرے مقابلے کے وہ نہیں ہیں، تو ان کا مالک ہے وہ تیرے مالک نہیں ہے، مگر وہ تیرے پیارے ہیں نا، اگر وہ تیرے شریک ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ مکہ کے کافر کہا کرتے تھے۔ ان جوانوں نے کہا آپ یوں انگلی شریف گھما دیجئے، ہم کہیں گے دیکھو طواف کرنے کے موقع پر تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، البتہ مسلمان ایک کے لیے کرتے ہیں، ہم 360 کے لیے کرتے ہیں، مگر کم سے کم طواف تو سارے کرتے ہیں نا بیت اللہ کا۔ بھائی مکہ کے کافر بھی طواف کرتے تھے، پتہ نہیں آپ سمجھتے بھی یہ بات کہ نہیں سمجھتے، وہ بھی طواف کیا کرتے تھے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ابھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ارشاد فرما ہی رہے تھے تو جبرائیل آ گئے، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، پیارے اگر ہم نے آپ کو ایسے مضبوط کر کے نہ رکھا ہوتا تو آپ تھوڑے سے تو مائل ہو جاتے، لیکن ہم نے آپ کو مضبوط کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نہ میں یہ انگلی بھی نہیں ہلا سکتا، بلکہ میں پاؤں بھی نہیں ہلاؤں گا، ساری زندگی ہم اس قید میں رہیں گے، مگر ہم اللہ کی توحید میں سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے آگے کیا ہے؟ اور یہ آیت سنائی کس کو گئی؟ مجھے اور آپ کو۔ فرمایا اگر جھک گئے تو پھر اذا لذقناک ضیف الحیات وضیف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اگر دین سے تم ذرا سا بھی ادھر کو جھک گئے، ذرا سا تھوڑا سا ادھر کو جھک گئے، اذا لذقناک ضیف الحیات، پھر میں دنیا میں بھی ڈبل سزا دوں گا اور مرنے کے بعد بھی سزا دوں گا، اور پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ کوئی تمہارا مددگار ہے تو چھڑا لے تم کو، پھر دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ عزت کا ایک ہی راستہ ہے کہ میری توحید سے جڑے رہو۔ اس کے بعد پھر وہ ہجرت کی طرف اشارہ فرمایا نا، میں سنا چکا آپ کو، کیا قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آپ جا رہے ہیں آپ مکہ سے، مگر یوں دعا کیجئے اے اللہ یہاں سے ایسا عزت سے نکال کہ کل بادشاہ بن کر کے آؤں، اور مدینہ میں جاؤں تو وہاں پناہ گزین بن کر نہ جاؤں بلکہ وہاں بادشاہ بن کر جاؤں۔ وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور میری اپنی طرف سے میرے لیے خاص مدد فرمائیے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ سے نکلیں گے نا تو بظاہر کیا لگے گا؟ کبھی مسلمان بھی کسی کے دل میں آ سکتا ہے یار اس کا مطلب ہم ہار گئے، 13 سال کے بعد ہم کو مکہ چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا۔ فرمایا نہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آپ فرمائے ہم مکہ سے جا نہیں رہے ہیں، جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزهق الباطل، اور ہمارا مکہ سے جانا اب یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ باطل مٹ چکا ہے۔ جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزهق الباطل، اور باطل مٹ چکا ہے۔ بظاہر مٹا تو نہیں، اب تو ابو جہل اکیلا رہے گا اور دناتا رہے گا۔ اس کا جواب سورہ انفال میں دیا، فرمایا جب تک آپ مکہ کے اندر رہے تھے موجود تب تک ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ جب نبی قوم میں موجود ہوتا ہے تو قوم کو سزا نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کو مدینہ لایا ہے، اب ایک ایک کا حساب لے لیں گے، اب پریشان نہ ہوں۔ جاء الحق، آپ کہہ دیجئے حق آ گیا، وزهق الباطل، اور باطل چلا گیا، وکان الباطل زہوقا، اور باطل تو ہے ہی جانے والا۔ پھر روح کے بارے میں ایک سوال ہوا، اس کا جواب دیا گیا، اب گلا بھی بند ہو گیا۔ اس کے بعد میں قرآن کے لیے کہا گیا کہ یہ کیسی نعمت ہم نے دی ہے کہ جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں، مگر اس قرآن جیسا بنا نہیں سکتے۔ اور یہ سب تو اب نہیں، بس ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ایک ترجمانی کی ہے مکہ کے کافروں کی قرآن نے، اور ہر دور کے نافرمان یہی سوچتے رہے ہیں، اور آج بھی ذہنوں میں یہی باتیں گھومتی ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اور مکہ کے کافروں نے کہا ہم ہرگز آپ کے لیے ایمان نہیں لائیں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے مگر کوئی معجزہ دکھائیے۔ کیا معجزہ دکھائیے؟ اب میں بھول جاتا ہوں نا، جب وہ کاٹ کر کے پڑھتے ہیں نا تو پھر قرآن پڑھا نہیں جاتا ہے، قرآن تو روانگی سے پڑھا جاتا ہے نا، کوئی حافظ قریب رہنا چاہیے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، الحمدللہ پڑھ لیا۔ اور مکہ کے کافر کیا کہتے تھے؟ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے مکہ کی سنگلاخ پہاڑوں میں ایک چشمہ نکالو،
اور دریا کی طرح وہ چشمہ ککرناک کی طرح بہ جائے تب ہم آپ کو مانیں گے. او یکون لکا جنت من عنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, یا آپ کا ایک باغ لگ جائے, اس کے ادھر بھی ایک نہر بہ رہی, ادھر بھی نہر بہ رہی, بیچ میں بھی نہر بہ رہی, بیچوں بیچ نہر چل رہی ہیں, دائیں بائیں ہر طرف آپ کے لیے باغ ہو, تب ہم کو پتا چلے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا کیسے ہم مان لیں آپ کے ساتھ ہے؟ آپ تو نان شبینہ, رات کی روٹی کی ضرورت پڑتی ہے, کیسے مانے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہنے لگے یا ایک اور فلسفہ, ایک اور معجزہ دکھائیں تب مان لیں گے. یہ ہے کہ آپ آسمان پر چڑھیں اور آسمان پر ہمارے سامنے سیڑھی لگا کر چڑھتے جائیں, مگر سنیے گا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ, آپ وہاں سے کتاب اتار کر لائیں اور اس کتاب میں ہمارے نام لکھا ہوا, مسٹر ابو جہل, مسٹر عتبہ, مسٹر شیبہ, مسٹر فلاں, مسٹر فلاں, یہ میرے نبی ہیں, یہ میرے پرافٹ ہیں, ان کو مان لیجئے گا, تب ہم آپ کو مانیں گے, خالی چڑھنے کی وجہ سے نہیں مانیں گے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ. جواب مل رہا ہے, سنو جواب. آج بھی ہم سمجھتے ہیں بزرگ وہ ہو جو کوئی معجزہ دکھائے, یار کوئی کرامت دکھائے. اللہ کے نبیوں سے بھی یہی مطالبہ تھا, اور میں پیچھے جواب دے چکا, میں نہیں, قرآن نے جواب دیا. کیا دیا؟ کہ جو قوم معجزہ مانگتی ہے پھر وہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جواب دیا گیا, فرمایا جب قوم معجزہ مانگتی ہے ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا, اور معجزے کے بعد جب ایمان نہیں لاتی تو پوری قوم صف ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. چونکہ ان مشرکوں کو, سارے عربوں کو مجھے صف ہستی سے نہیں مٹانا ہے, اس لیے میں ایسا معجزہ نہیں دکھاتا ہوں کہ اس معجزے کے بعد یہ انکار کریں اور میں اپنے پرانے طریقے کے مطابق ان کو صف ہستی سے مٹا دوں. جواب کیا دیا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, قل سبحان ربی. آپ کہہ دیے اللہ اکبر, میرا رب پاک ہے, کن چیزوں کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, میں کیا ہوں بھائی؟ میں انسان ہوں, میں بشر ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, میں فرشتہ ہوں. کیا میں نے کہا تم سے میں فرشتہ ہوں؟ اور پھر اس حقیقت کو دہرایا گیا, وما کیا آیت ہے؟ وما منع الناس يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. وما منع الناس, اللہ فرماتا ہے یہ مکہ کے کافر نہیں, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام سے لے کر اے تاجدار عرب آپ تک ہر دور میں یہ سوچ رہی ہے لوگوں کی. کیا سوچ رہی؟ لوگ ہر دور میں کہتے تھے بشر تھوڑا رسول ہو سکتا ہے, انسان تھوڑا رسول ہو سکتا ہے, آدم کی اولاد کا کوئی انسان رسول بنے یہ تھوڑا ہو سکتا ہے. رسول ہونے کے لیے فرشتہ ہونا چاہیے, نہ کھاتا ہو, نہ پیتا ہو, نہ بیاہ شادیاں کرتا ہو, نہ بازاروں میں جاتا ہو, ہوا میں اڑتا ہو, وہ رسول ہونا چاہیے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. فرمایا لوگوں کو ایمان سے کسی چیز نے نہیں روکا ہر دور میں, بس اس چیز نے کہ لوگ ایک ہی مطالبہ کرتے رہے کہ کیا خدا نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا. اس کو نہیں ہم مانیں گے, فرشتہ آئے گا تب مانیں گے. اور فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا جاتا ہے؟ قل لو, آپ کہہ دیجئے قل لو کان فی الارض ملائکہ, آپ ان سے کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے مطمئنین, زمین کے اندر بستے ہوتے اور فرشتوں کو ہدایت کی ضرورت ہوتی تو پھر فرشتہ بھیجا جاتا. لیکن جب بستے دنیا میں انسان ہیں تو پھر کس کو بھیجا جائے گا؟ انسان کو بھیجیں کہ فرشتوں کو بھیجیں؟ اور کچھ عقل سے تو کام لو. وہ فرشتے جو مسجود انسان ہیں, انسان کے آگے سجدہ ریز ہونے والے, وہ فرشتے جو انبیاء کے در کے دربان ہوتے ہیں, تم ان کو مانتے ہو اور نبیوں کو نہیں مانتے ہو. اوہو قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم ملکا رسولا. اگر ایسا ہوتا تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے, مگر چونکہ دنیا میں بستے فرشتے نہیں ہیں, انسان بستے ہیں, اس لیے کن کو بھیجا جاتا ہے؟ انسانوں کو بھیجا جاتا ہے. اور بس آخری آیت قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولم یکن لہ من الذل وکبرہ تکبیرا.
آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس کا کوئی شریک نہیں۔ مشرکوں کا جواب ہو گیا، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ عیسائیوں کا بھی جواب، یہودیوں کا بھی جواب، وہ کہنے عزیر اللہ کے بیٹے، اور مکہ کے مشرکوں کا جو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، ان سب کا جواب۔ اور فرمایا یہ ساری چیزیں تو اللہ کے درجے کو بلند کرنے والی نہیں، یہ اس کے درجے کو پست کرنے والی ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اس کی کبریائی بیان کیجئے۔ یہ سورت نازل ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے ہیں ہجرت کی۔ ایسے وقت کے اندر کس طرح تسکین دل کو ہوئی ہوگی صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ دین کیسا برحق ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مکہ سے جا رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ مولانا۔